السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اس سے پچھلی مجلس میں معاشرتی بائیکاٹ کے خاتمے کا بیان ہوا، اور اس میں کچھ عبرتیں، اور اسی طرح عام الحزن غم والے سال کا ذکر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں سن 10 نبوی کو آپ نے 2 عقد نکاح کیے، ایک سودا بنت زمعہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے عقد نکاح ہوا، لیکن سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہو گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی۔ آج کے درس اور اس کا موضوع دعوت کا دوسرا مرحلہ بھی ختم ہوا، اور دعوت کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ دعوت کا تیسرا مرحلہ، اس کا عنوان اعلانیہ دعوت، 3 سال تک اعلانیہ دعوت بیرونی مکہ مکرمہ سے باہر آپ نے دعوت کے کام کو اعلان لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ لیکن یہ تیسرا جو مرحلہ ہے، اس میں تقریباً 4 باتیں انشاءاللہ بیان ہوگی اس پورے مرحلے میں۔ سب سے پہلی بات طائف کا سفر، اور اسی طرح جنات کے ساتھ ملاقات، جنات کا اسلام قبول کرنا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام کس طرح پہنچا، اس کا ذریعہ کیا بنا، اور اس سے پہلے اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کو انشاءاللہ بیان کریں۔ یہ 4 موضوعات ہیں یہ تیسرے مرحلے میں، لیکن آج ہم اپنے درس میں ان میں سے پہلی بات ہے اس کو بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ شوال کے مہینہ سن 10 نبوی کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباب کی دنیا میں بڑے ثبوت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد ابو طالب کا انتقال ہوا، تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا، اور حضور کے لیے بہت بڑی مشکل تھی، اس لیے کہ حضور کو گھر میں تسلی دینے والی حضرت خدیجہ تھی، اور باہر آپ جس کے پشت پناہ تھے، جس کی وجہ سے سردار قریش کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، ابو طالب تھے۔ اس کے انتقال کے بعد مکہ کے مشرکین کو کھلی طور پہ ایک چوٹ ملی، اور انہوں نے حضور پر پہلے کے بنسبت اور زیادہ مشکلات پیدا کر دی، یہاں تک کہ حضور کو مکہ مکرمہ کے حدود میں کسی کو دعوت دینا بہت مشکل ہوا۔ تو اس غرض سے آپ نے یہ سوچا کہ میں اب مکہ سے باہر جاؤں، اور طائف کا ارادہ فرمایا۔ یہ تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے مکہ مکرمہ سے، 75 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ تو آپ نے 27 شوال سن 10 نبوی آپ نے اپنے متبنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کو آپ نے ساتھ لیا، زید بن حارثہ، ان کو آپ نے اپنے ساتھ لیا، اور آپ نے طائف کا سفر شروع کیا۔ آپ اس غرض سے وہاں جا رہے تھے کہ شاید یہ لوگ اگر مان لے، میری بات کو قبول کر لے، تو اسلام کو قوت مل جائے گی، اسلام کو طاقت مل جائے گی۔ آپ مکہ مکرمہ سے نکلے، مزدلفہ سے چلتے چلتے
عرفات، پھر عرفات سے شداد، پھر شداد سے چلتے ہدے، پھر ہدے کے مقام سے طائف میں داخل ہوئے۔ یہ پورا سفر آپ نے پیدل کیا، سواری پہ نہیں، اور آپ کے غلام آپ کے ساتھ تھے۔ طائف میں جب آپ داخل ہو گئے تو وہاں آپ نے، ان کے بڑے سردار تھے، تین سردار تھے ان کے بڑے، ایک عبداللہ، ایک مسعود اور ایک حبیب۔ ان تینوں سرداروں سے آپ نے ملاقاتیں کی۔ عبداللیل کے پاس گئے اور ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے کہا کہ تقریباً تینوں سے ایک ساتھ ملاقات ہو گئی۔ ان سے عبداللیل سے کہا، ان کو سامنے آپ نے دعوت رکھی، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، آپ لوگ میری حمایت کرے، مجھے جگہ دے اور اللہ کے حق دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ آپ لوگ اگر اسلام کو جگہ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ پاک تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دیں گے۔ تو انہوں نے آپ کا اکرام اور آپ کی عزت داری کرنے کے بجائے بہت بے رخی کے ساتھ پیش آئے۔ عبداللیل نے کہا، کیا محمد کے سوا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا جس کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتا؟ العیاذ باللہ۔ مسعود نے کہا کہ بھائی یہ تو بیت اللہ کی توہین ہے، وہ تو آتے تھے حج کے لیے آتے تھے، آپ کو نبی بنانا بیت اللہ کی توہین ہے۔ اور حبیب نے کہا، تیسرے سردار نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اگر آپ سچے ہیں تو آپ کا کلام اور آپ کی باتیں یہ کسی بڑے حادثے سے خالی نہیں ہیں، اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو میں جھوٹے لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ تو انہوں نے آپ کو چھوڑا نہیں کہ آپ کسی اور کے پاس جا کر دعوت چلاتے، انہوں نے آپ کے ساتھ بہت بے رخی کا معاملہ کیا، بہت ذلت والا معاملہ کیا۔ انہوں نے طائف کے اوباش لڑکے ان کو جمع کیا اور ان کو حضور کے پیچھے لگایا، اور حضور آگے ہیں، ان کے پیچھے ہیں۔ ان لڑکوں نے حضور کے پیچھے تالیاں بجائی، سیٹیاں بجائیں، تالیاں پیٹی، اور یہ تو چلو کسی حد تک برداشت میں ہو سکتی تھی بات۔ انہوں نے حضور کو پتھر مارے، تقریباً 6 میل تک حضور کو پتھر مارے، آپ کے سر مبارک کا خون آپ کے پاؤں مبارک تک پہنچ گیا، پورے جسم خون سے لہولہان ہوا، اور آپ کو اتنا مارا، آپ کئی دفعہ گرے، لیکن آپ کا غلام آپ کو اٹھاتا اور آپ کو آگے لے جاتا۔ جب آپ ذرا سے باہر آ گئے، قرن المنازل ایک جگہ ہے، جب وہاں پہنچے تو آپ وہاں گر کے بے ہوش ہو گئے۔ تو تھوڑا سا فاصلے پر بھی نکلے تھے، لڑکے بھی چلے گئے، تو زید بن حارثہ نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا، اور کندھے پہ اٹھا کر یہاں عتبہ اور شیبہ جو مکہ کے سردار تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، یہاں ان کے انگور کے باغات تھے، تو ان کے انگور کے باغات کے قریب میں حضور کو وہاں بٹھایا۔ آپ کو ہوش آیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب العالمین، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اے میرے اللہ، میں اپنی کمزوری، میں اپنی بے بسی، اور میں لوگوں میں اپنی بے قدری، اور لوگوں کے میرے خلاف اس طرح رویہ کرنا، یا اللہ میں ان تمام چیزوں کی شکایت آپ کو کرتا ہوں، اس تعریف فریادیں آپ کو کرتا ہوں۔ اے میرے رب، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تیری عافیت، تیری رضامندی دنیا کی ساری چیزوں سے میرے لیے اچھی ہے۔ آپ مجھے ایسے شخص کے طرف بھیجتے ہیں کہ جو مجھے دیکھ کر تش روح ہو جائے، تیوریاں چڑھائے، یا ایسے آدمی کو حوالے کرتے ہیں کہ جو مرضی ہے میرے ساتھ کر لے۔ یا ارحم الراحمین، میں تیرے اس نور کے، تیرے چہرے کے اس نور کے تو
کی پناہ مانگتا ہوں جس نور سے ساری اندھیریاں روشن ہوتی ہے، اس بات سے کہ تم مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، اس وقت تک تجھے راضی کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ جب تک تو راضی نہ ہو جائے بیٹھنا حرام ہے، اس وقت تک جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ نہ تیرے سوا کوئی قوت ہے، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی تو فوراً جبریل آئے اور اللہ نے حکم دیا، اللہ نے بھیجا۔ تو جبریل آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آپ اگر حکم دے دیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ اس طائف کے دونوں پہاڑوں کو، چونکہ طائف کا علاقہ پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، اگر اس پہاڑوں کو ملا دے اور سارے طائف والوں کو کچل دے، ان کو ہلاک کر دے، آپ اجازت دے دیں، آپ صرف ہمیں اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اگر یہ طائف والے آج اگر یہ ایمان نہیں لاتے، ان کے نسلوں میں جا کر اللہ ایسے پیدا کر دیں گے کہ جو ایمان والے ہوں گے۔ آپ نے تکلیف برداشت کی، آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ بعد میں جا کر محمد بن قاسم، جن کے ذریعے سے اللہ نے اسلام ہمارے پاکستان تک پہنچایا، یا ملتان تک، کہیں کہیں مقامات تک وہ پہنچے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے پھر جا کر ان کو بلایا، ان کو شہید کیا۔ تو یہ انہی کے اولاد میں سے ہے، طائف میں سے ہے۔ آپ باغ میں تھے تو عتبہ اور شیبہ نے جب آپ کو دیکھا ترس آیا، اور انہوں نے اپنے غلام، عاداس نامی ایک غلام تھا، نصرانی تھا، اس کو ایک کھجور کا گچھا دیا کہ جا کے اس سامنے دو آدمیوں کو دے کے آ جاؤ۔ اچھا، عاداس جب انگور کا گچھا لے کر آیا حضور کے پاس تو ان کے سامنے رکھا۔ حضور نے جیسے انگور کا گچھا اٹھایا تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاداس نے جب بسم اللہ حضور کی زبان سے سنی تو حیران ہوا، کہا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مبارک اور برکتی کلمات ہیں، ہم ہر وقت اس کو پڑھتے ہیں، ہم ہر کام کے وقت یہ کلمات پڑھتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ آپ نام کیا ہوگا؟ کہا کہ میرا نام عاداس ہے۔ کہا کہاں کے ہو؟ کہا کہ میں نینوا کا ہوں، نینوا۔ تو کہا کہ یہ موصل کے قریب ایک بڑا شہر ہے، موصل غالباً یہ عراق کی طرف ہے۔ اچھا، تو حضور نے پوچھا کہ آپ نینوا کے ہیں؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کہ نینوا میں میرے بھائی آئے تھے یونس علیہ السلام، چونکہ اللہ نے ان کو وہاں مبعوث فرمایا تھا۔ تو عاداس نے پوچھا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، اگر وہ بھی پیغمبر تھے، میں بھی پیغمبر ہوں، وہ میرے بھائی ہیں، تو میں اللہ کا آخری رسول ہوں، آخری پیغمبر ہوں۔ تو عاداس نے ان کے سامنے خوشی کے لمحات، خوشی کی اظہار کیا، تاکہ میں اسی کے انتظار میں تھا۔ ہم نے اپنے علماء سے یہ سنا تھا، ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا تھا، ایک آخری پیغمبر آئیں گے، یہی ان کا زمانہ ہے۔ میں اسی انتظار میں تھا کہ آخری پیغمبر سے ملاقات ہو جائے، میں مسلمان ہو جاؤں، اس کے ہاتھ میں بیعت کر لوں۔ آپ ہاتھ مبارک اٹھایا، بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ یہ آپ کی مشقت اور تکلیف کا پہلا صلہ آپ کو اللہ نے دے دیا۔ وہاں آپ نے صبر کیا، یہاں اللہ نے ہدایت ان کو دی تھی۔ اس لیے اگر دعوت کی محنت میں ایک طرف مشقت ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ ہدایت کی راہ کھولتے ہیں، اور حضور نے مشقت برداشت کی، آپ نے ان کو معاف کیا۔ اللہ نے ان کے صلے میں اللہ نے عاداس نامی ایک اسلام کو ایک تحفے میں دیا، انہوں نے مسلمان ہو کے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، کیونکہ میں اسی انتظار میں تھا، بس میرا کام ہو گیا، اب میں واپس چلتا ہوں۔ تو یہ طائف کا جب واقعہ ہوا، طائف کا قصہ ہوا، تو آج کے درس کا عنوان بھی ہمارا یہی تھا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں مکہ مکرمہ، راستے میں جو دوسرا واقعہ بڑا ہے وہ جنات کا اسلام قبول کرنا، وہ بھی لمبا واقعہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں انشاءاللہ پھر اس کو بیان کریں گے۔
کہ حضور نے کس مقام پر تلاوت فرمائی اور جنات نے کیسے اسلام قبول کیا، پھر جنات کے بارے میں کیا آیت نازل ہو گئی، اس کا انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔